السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور کرے، جو بیمار ہیں ان کو صحت یاب کرے، جو ہم میں نہیں ان کی بخشش کرے، آمین۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ یہ ایک اونچے اونچے پہاڑوں سے گھری وادی تھی، جہاں ہر طرف ہریالی، خوشنما پھول اور سرسبز درخت بہار دکھا رہے تھے، مگر وادی کی فضا میں کچھ عجیب سا سکوت تھا جو ان تینوں کو محسوس ہو رہا تھا۔ انہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کے دل ڈوب رہے ہوں۔ وہ لوگ یہاں آ تو گئے تھے، مگر اب فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ آگے بڑھیں یا واپس چلے جائیں۔ یہ تین دوست تھے، عادل، صارم اور ندا، جو نہ صرف بچپن کے دوست تھے بلکہ ایک ساتھ پڑھائی کر کے اب ایک ہی بڑے نیوز چینل میں ایک ساتھ کام کر رہے تھے اور چینل کے سب سے نڈر اور بہادر ورکرز مانے جاتے تھے۔ ان کی نیوز چینل کو کہیں سے خبر ملی تھی کہ چین کے بارڈر کے پاس کی ایک پہاڑی وادی میں کوئی عجیب سی بیماری پھیل گئی ہے، جس کا شکار ہونے والے پہلے اپنا ہی گوشت نوچ نوچ کر کھانے لگتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ ان کی لاشوں تک کا پتہ نہیں چلتا، تاکہ کوئی جان پاتا کہ زندہ ہیں یا مر گئے۔ ہاں، مگر کچھ دن بعد پہاڑی دراڑوں میں انسانی ہڈیوں کے بغیر ہاتھوں کے پنجر ضرور ملتے تھے۔ شروع میں کچھ لوگوں نے ان کا پیچھا کرنے کی کوشش کی، مگر ناکام رہے، کیونکہ وہ اپنا زخمی وجود لے کر پہاڑ میں جا کے غائب ہو جاتے تھے۔ خون کے دھبے پہاڑ کے درمیان جا کر ختم ہو جاتے تھے اور باریک سی درواڑوں کے علاوہ کچھ نہیں ملتا تھا۔ ظاہر ہے اتنی بڑی انسان چھوٹی سی دراڑوں میں تو سما نہیں سکتا تھا، مگر وہ کہاں جاتے تھے یہ کوئی نہیں جان پاتا تھا۔ حد تو یہ کہ یہ کوئی وائرس بھی نہیں تھا، کیونکہ اگر یہ وائرس ہوتا تو ایک دوسرے کو لگتا، مگر ایسا نہیں تھا۔ شروع کے کچھ اموات تو پراسرار حالات میں ہوئی اور لوگوں نے کسی آدم خور درندے یا بلا کے بارے میں سوچ کر پہاڑوں کی طرف جانا چھوڑ دیا اور اپنے پیاروں کی ہڈیاں دفنا کر رو دھو کر چپ ہو گئے۔ مگر ایک رات اچانک تمام غائب ہونے والے لوگوں کے گھروں میں ایک ہی وقت دستک ہوئی اور ان کی آوازیں آئیں، مگر جیسے ہی دروازہ کھلے ایک دل دہلا دینے والا منظر سامنے تھا۔ باہر کوئی زندہ انسان نہیں بلکہ دو انسانی ہاتھ تھے، جنہیں دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے ابھی کسی درندے نے کلائیوں کے ساتھ نوچ کے پھینکی ہوں۔ مگر سب سے خوفناک ان کے پیاروں کی آوازیں تھیں، جو ان خون آلود پنجوں میں سے آ رہی تھی کہ انہیں بھوک لگی ہے، کھانا دیا جائے۔ پوری وادی میں چیخ و پکار مچ گیا۔ دروازے بند کر دیے گئے، مگر وہ پنجے برابر دستک دینے لگے۔ جیسے ہی کسی اور گھر کا دروازہ حالات جاننے کے لیے کھلتا، وہ پنجے انگلیوں کے بل گھسیٹتے ہوئے، کھانا مانگتے ہوئے اس دروازے کی طرف لپکتے اور وہاں سے بھی چیخ مار کر دروازہ بند کر دیا جاتا۔ ساری رات وادی کے مختلف گھروں پہ دستک ہوتی رہی اور لوگ ڈر کے مارے اپنے گھروں میں دبکے رہے۔ جس گھر سے زیادہ چیخوں کی آواز آتی، وہاں دستک بھی زور شور سے شروع ہو جاتی۔ صبح فجر کی اذان کے وقت دستک اچانک تھم گئی اور سکون ہو گیا، مگر مائیں پھر بھی اپنے بچوں کے منہ دبا کے بیٹھی رہیں کہ کہیں دوبارہ نہ شروع ہو جائے۔ دن چڑھے، کچھ بہادر نوجوان ہمت کر کے گھروں سے اسلحہ وغیرہ لے کر نکلے، مگر باہر مکمل سکوت تھا۔ ہاں، مگر گلیوں میں خون کی لکیریں اور گوشت کے لوتھڑے بکھرے ہوئے تھے۔ کچھ دن لوگ ڈرے سہمے رہے اور شام کے بعد ضرورت کے لیے گھروں سے نکلنا ترک کر دیا، مگر دوبارہ ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ کچھ دن وادی میں سکون رہا اور لوگ تقریباً اس واقعے کو بھول ہی چکے تھے کہ ایک دن پھر سے وہی دستک ہوئی۔ رات کا وقت تھا اور بھوک لگی ہے، گوشت دو، پیاس لگی ہے، خون دو کی آوازوں نے لوگوں کو سہما دیا اور وہی فجر تک ایسی آوازیں آتی رہیں اور پھر سکوت چھا گیا۔ مگر اس بار وادی کے سردار کی جوان لڑکی غائب ہو گئی۔ سارا دن لوگ وادی میں اسے ڈھونڈتے رہے اور ناکام لوٹ آئے۔ سردار نے بھی تھک کر صبر کر لیا،
مگر 1 ہفتے بعد وہ اچانک گھر واپس آ گئی، لیکن ایسی حالت میں کہ اس کے جسم پر جگہ جگہ کاٹنے کے نشان تھے اور پورا جسم اور چہرہ نیلا ہو کر سوج گیا تھا۔ اسے اسپتال لے جایا گیا، مگر وہ نہ جانے کیسے وہاں سے غائب ہو کر واپس گھر پہنچ گئی، اور جب سب لوگ اسے اسپتال میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر واپس آئے تو وہ اپنے کمرے میں بیٹھی دروازے کی طرف پشت کیے کچھ کھا رہی تھی۔ اس کی ماں جلدی سے آگے بڑھی، مگر اسے دیکھ کر وہیں گر گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ جب اس کے باپ نے آگے بڑھ کر دیکھا تو اس کے بھی ہوش اڑ گئے۔ وہ اپنے بائیں ہاتھ کو بازو سے الگ کر کے نوچ نوچ کر کھا رہی تھی۔ پورا چہرہ خون اور گوشت کے لوتھڑوں سے بھرا ہوا تھا، آنکھیں پوری سفید ہو چکی تھیں۔ وہ باپ کی طرف دیکھ کر مسکرائی اور بھاری مردانہ آواز میں بولی، بہت بھوک لگی ہے۔ اس نے باپ کو کہا، مجھے پانی دو۔ باپ نے اپنی بیوی کو اٹھایا اور فوراً کمرے سے باہر بھاگا اور اپنے نوکروں کو اس سے پکڑ کر باندھنے کا حکم دیا، مگر جیسے ہی وہ لوگ ڈرتے ڈرتے آگے بڑھے، وہ جانوروں کی طرح گھرانے لگی اور ہاتھ وہیں پھینک کر وہاں سے بھاگ گئی۔ اس دن ان کمزور عقیدے کے لوگوں کو ایسا لگا کہ جیسے وادی پر بھوتوں نے قبضہ کر لیا ہے جو سب کو کھا جائیں گے، اس لیے وہ گھروں میں دبک کر بیٹھ گئے۔ لڑکی کا ہاتھ اٹھا کر قبرستان میں کسی جگہ دبا دیا گیا، مگر اس کے بعد بھی یہ حادثات ہوتے رہے۔ گلیاں اور بازار سنسان ہو گئے تھے، مارکیٹیں ویران پڑی تھیں۔ نیوز چینل والوں کو کہیں سے یہ خبر مل گئی تھی تو ان لوگوں نے ان تینوں کو اس کی ڈاکومنٹری بنانے کے لیے اس وادی میں بھیجا تھا۔ وہاں آتے ہوئے تینوں کو یہ سب فلمی کہانی جیسا جھوٹ لگ رہا تھا، مگر اب وہاں کی ویرانی اور ہولناکی دیکھ کر ان کے دل گھبرا رہے تھے۔ تینوں اپنی اپنی جگہ بہادر بن کر دکھا رہے تھے، مگر اندر سے تینوں ہی ڈرے ہوئے تھے۔ وہ لوگ اس وادی کی مین مارکیٹ کے درمیان میں کھڑے تھے، جہاں 2 دکانیں کھلی ہوئی تھیں، مگر کوئی ذی نفس دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ چلو گاڑی چلاؤ اور کسی ہوٹل پر پہنچو، مجھے بھوک لگی ہے۔ بالآخر ندا نے خاموشی کو توڑا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے سارم کو دھکا دیا۔ وہ ہڑبڑا کر جلدی سے گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ اتنے میں ندا نے پانی کی بوتل اٹھا کر پیچھے بیٹھے عادل کو ماری، جو منہ کھول کر اسے سجائے خالی بازار کو دیکھ رہا تھا۔ کیا تکلیف ہے تمہیں چھپکلی، مجھے بوتل کیوں ماری؟ وہ ندا کو گھور کر بولا۔ منہ بند کر کے بھی باہر دیکھا جا سکتا ہے، مینڈک کہیں کے، وہ بھی دو بدو بولی۔ ان دونوں کی نوک جھونک سے تینوں کا دھیان ہٹ گیا۔ سارم نے گاڑی سٹارٹ کی اور دور سے نظر آتے ہوٹل کے سائن بورڈ کی طرف چل پڑا۔ جلدی وہ لوگ ایک بہت بڑے ہوٹل کے سامنے پہنچ گئے۔ جلدی سے اپنا سامان اٹھا کر اندر چل دیے۔ ہوٹل میں بھی خاموشی اور ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر ادھر ادھر کا جائزہ لینے کے بعد ندا بولی، بھوک کے مارے میرے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں، مگر یہاں تو کوئی نظر ہی نہیں آ رہا۔ ندا خالی لاؤنج کو گھورتے ہوئے بولی۔ سارم نے آگے بڑھ کر ریسپشن پر لگی ہوئی گھنٹی بجائی اور انتظار کرنے لگے۔ گھنٹی تو وہ لوگ ریسپشن پر بجا رہے تھے، مگر ایسا لگ رہا تھا کہ گھنٹی کی آواز کہیں دور سے آ رہی ہے۔ سارم ایک دفعہ گھنٹی بجا کر پیچھے ہٹ گیا، مگر عادل آگے بڑھ کر بار بار گھنٹی بجانے لگا۔ سارم نے اسے گھور کر دیکھا، مگر وہ اس کی گھوریوں کو نظر انداز کر کے بار بار گھنٹی بجانے لگا۔ اتنے میں بائیں طرف والی راہداری سے ایک خوفناک سی شکل کا آدمی نمودار ہوا۔ اس کے کالے رنگ اور لال آنکھیں دیکھ کر ندا نے خوف سے جھرجھری لی۔ سارم آگے بڑھ کر اسے اپنا تعارف کروانے لگا تو عادل، جو اس آدمی کو غور سے دیکھ رہا تھا، اس نے محسوس کیا جیسے نیوز چینل کر سن کر ایک پل کو وہ آدمی چونکا، مگر پھر نارمل ہو گیا۔ سارم نے احتیاطاً 3 سنگل بیڈ والا ایک ہی بڑا ہال کمرہ بک کروایا تھا تاکہ وہ لوگ ایک ساتھ رہ سکیں۔ سارم کے کرائے کے بارے میں کچھ پوچھنے سے پہلے ہی وہ آدمی ذومانی انداز میں ندا کی طرف گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، کرایہ رہنے دو، اگر زندہ رہے تو ایک ساتھ ہی جاتے ہوئے دے دینا۔ اس کی بات پر حیران ہوئے اور اسے گھور کر دیکھا، جس پر وہ گڑبڑا کے بولا، میرا مطلب ہے کہ یہاں حالات بہت خراب ہیں، ویسے بھی ہوٹل خالی پڑا ہوا ہے، آپ لوگ آرام سے رہیں۔
اور بلا ضرورت اپنے کمرے سے نہ نکلیں۔ انٹرکام لگا ہوا ہے، کھانے کے لیے انٹرکام سے 3 کا بٹن دبائیں اور کچن میں کال کر کے کھانا منگوا لینا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے جدھر سے آیا تھا ادھر ہی واپس چلا گیا۔ ایک آدمی سارم بولا، یہ آدمی کچھ عجیب سا نہیں تھا؟ عادل نے اس کے جانے کے بعد اس کی پشت کو گور کر دیکھا۔ پتہ نہیں یہاں پر کس طرح کے حالات ہیں اور یہ سب کیسا چل رہا ہے۔ ابھی تو باہر نکلیں گے تو پتہ چلے گا۔ فی الحال چلو کمرے میں چلتے ہیں۔ وہ لوگ ایک بڑے ہال نما کمرے میں پہنچے جہاں پر 3 بیڈ ایک ترتیب سے لگے ہوئے تھے۔ تینوں نے اپنے سامان پھینکا اور صوفے پر جوتوں سمیت چڑھ کے بیٹھ گئے۔ ندا کے کہنے پر عادل نے آگے بڑھ کر انٹرکام پر کھانے کا آرڈر دیا اور خود کھڑکی پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ گلیاں اور بازار سنسان پڑے تھے اور گلیوں میں جہاں بجا خون اور گوشت کے نشان کو دور سے ہی نظر آ رہے تھے۔ گائز ادھر آؤ، کچھ دکھاؤں، عادل جوش سے چلایا۔ وہ دونوں جلدی سے اٹھ کر عادل کے پاس آئے اور جدھر وہ انگلی سے اشارہ کر رہا تھا وہاں دیکھنے لگے۔ ندا نے جلدی سے اپنے بیگ میں سے انسٹنٹ فوٹو کیمرہ نکالا جسے تصویر فوری پرنٹ ہو کے نکل آتی ہے، اور چھت پر بیٹھی اس لمبے بالوں والی لڑکی پر فوکس کرنے لگی جو ان کی طرف پشت کر کے بیٹھی کچھ کر رہی تھی۔ ندا نے جھٹ سے اس کی تصویر بنا لی، مگر جیسے ہی پرنٹ باہر نکلا وہ ہکھلا کر پیچھے کی طرف گر گئی، کیونکہ تصویر میں بہت خوفناک شکل کی لڑکی کا چہرہ نظر آ رہا تھا جو سفید آنکھوں اور بکھرے بالوں اور خون آلود چہرے کے ساتھ اپنے خون سے سنے ہوئے ہاتھوں کو چاٹتے ہوئے کیمرے کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی، جبکہ حقیقت میں وہ لڑکی ابھی تک ان کے طرف پشت کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ یہاں آنے سے پہلے تینوں یہاں کے حالات جان کر بہت ہنستے تھے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ یہ سب حکومت کی توجہ حاصل کرنے کے لیے افواہیں اڑائی جا رہی ہیں، مگر یہاں آ کر حالات کی سنگینی کا احساس ہو رہا تھا۔ ندا کے ایک دم پیچھے گرنے پر عادل اور سارم جلدی سے اس کی طرف بڑھے اور گرنے کا سبب پوچھا، جس پر ندا نے خاموشی سے تصویر ان کی طرف بڑھا دی اور ہکلاتے ہوئے بولی، یہ تو زومبی ہے۔ تصویر کو دیکھ کر ان دونوں کو بھی دھچکا لگا، کیونکہ لڑکی ایک بار بھی ان کی طرف پلٹی نہیں تھی۔ پھر کیمرے میں اس کا چہرہ کیسے آ گیا اور اس کی جتاتی ہوئی نظریں، جیسے وہ ان کی یہاں موجودگی اور کیمرے کے بارے میں بھی جانتی ہو۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی اور تینوں اپنی اپنی جگہ پر اچھل پڑے۔ پھر سارم نے ہمت کر کے پوچھا، کون؟ تو ویٹر کی آواز سن کر ان سب کی جان میں جان آئی۔ ویٹر کھانا رکھ کے جانے لگا تو سارم نے اسے روکا اور اپنا تعارف کروا کے یہاں کے حالات جاننے کے لیے اس کی مدد طلب کی۔ ویٹر پہلے تو خاموش رہا، پھر بولا، سر آپ لوگ کھانا کھا لیں، اگر چائے پینی ہوئی تو بتائیے گا، میں بنا کر آؤں گا، پھر سارے حالات بتاؤں گا۔ ندا کی تو ڈر کے مارے بھوک ہی اڑ گئی تھی، مگر ان دونوں کے اصرار پر اس نے بھی تھوڑا سا کھانا کھا لیا اور چائے کے لیے کال کر کے خاموشی سے بیٹھ گئے۔ انہیں چائے کی تو طلب نہیں تھی، مگر حالات جاننے کا بہت شوق تھا۔ وہ لوگ دن ڈھلے یہاں پہنچے تھے اور اب شام کی اذان کا وقت ہو گیا تھا، مگر گلیاں، بازار اور عبادت گاہوں تک ویران پڑی تھیں۔ چائے آنے کے بعد تینوں ہمہ تنگوش ہو کر بیٹھ گئے اور ویٹر کے بولنے کا انتظار کرنے لگے۔ ویٹر نے بھی پہلے وہی کہانی دہرائی جو وہ جانتے تھے۔ سارم نے اسے بتایا کہ اتنی کہانی وہ جانتے ہیں اور اس کے آگے کے حالات جاننا چاہتے ہیں۔ ویٹر گلا کھنگار کر بولا، سردار کی لڑکی کے غائب ہونے کے بعد خونی پنجوں کا سلسلہ چل پڑا۔ ہر چوتھے دن ایک نوجوان لڑکی غائب ہو جاتی اور اگلے دن کھٹے پٹے نیلے سوجے ہوئے چہرے اور بدن کے ساتھ واپس آتی ہیں اور اپنا گوشت نوچ نوچ کر کھانے لگتی اور اگلے دن ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتی ہیں۔ اور ہاں، اب تک جتنے بھی لوگ غائب ہوئے ہیں وہ سب نوجوان لڑکیاں ہی تھیں، یعنی کہ وہ پنجے صرف نوجوان لڑکیوں کے ہی تھے اور صرف اس گھر پر ہی دستک دیتے جس گھر سے وہ لڑکی غائب ہوتی تھی۔ ہو رہتا بھی یہی تھا۔ سننے میں آیا کہ جیسے ہی وہ خونی ہاتھ دستک دیتے ہیں لڑکی کی آنکھوں کا رنگ بدل جاتا ہے
پتلیاں سفید ہو جاتی ہیں اور وہ مجھے بلا رہے ہیں، مجھے جانا ہوگا کہتے ہوئے زبردستی اپنے آپ کو چھڑا کے باہر بھاگتی ہیں اور اس کے بعد غائب ہو جاتی ہیں۔ اور دوسرے دن اس کا بغیر ہاتھوں کے ڈھانچہ بھی پہاڑوں میں ملتا ہے۔ پھر کچھ دن سکون رہتا ہے اور دوبارہ سے وہی سب شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی کہ وہ کہیں اور چلے جائیں، مگر ان کی گاڑیوں کے حادثے ہو جاتے اور وہ یا تو مر جاتے یا پھر معذور ہو کر واپس آ جاتے۔ اتنا بتا کے ویٹر خاموش ہوا تو سارم بولا، یہ سب کتنے عرصے سے چل رہا ہے اور اس سب کی کوئی وجہ تو ہوگی؟ کیا یہاں کچھ غیر معمولی ہوا تھا جو ایسے حالات بن گئے؟ نہیں تو ایسا تو کچھ خاص نہیں ہوا۔ ویٹر سوچتے ہوئے بولا، ہاں مگر کچھ عرصے پہلے یہاں انڈیا سے کچھ پنڈت آئے تھے جو بہت عرصہ یہاں ہی رہ گئے۔ پہلے انہوں نے ہندوؤں کو مسلمانوں سے میل جول رکھنے سے منع کیا، یہ کہہ کے کہ ان کا دھرم کے خلاف ہے اور ان کے بھگوان برا مان جائیں گے۔ وہ ان مسلمانوں سے تعلق ختم کر دیں ورنہ ان پر عذاب آئے گا، مگر ان کی بات کسی نے نہیں سنی۔ بھلا وہ کل کے آئے پنڈتوں کے کہنے پر اپنے صدیوں پرانے میل جول کیسے ختم کر دیتے؟ وہ بھی بنا کسی وجہ کے غصے میں آ کر وہ ہندو پنڈت پہاڑی غاروں میں چلے گئے اور وہاں ہی کسی غار میں مندر بنا کر رہنے لگے۔ اور پھر کچھ دن کے بعد یہ سب شروع ہو گیا۔ کچھ تو ہم پرست ہندوؤں نے یہ سوچا کہ شاید ان کے کسی دیوی ماں کا عذاب آیا ہے۔ وہ لوگ پہاڑوں میں ان پنڈتوں سے معافی مانگنے گئے، مگر وہاں انہیں کوئی غار نہیں ملا اور وہ پہاڑوں میں ان پنڈتوں کو آواز دے دے کر ناکام ہو کر لوٹ آئے۔ تو یہ سب ان ہندو پنڈتوں کا کیا دھرا ہے، سارم نے سوچتے ہوئے کہا۔ ایک بات سمجھ نہیں آئی، ہندو تو ہوتے ہی بد عقیدہ ہیں، لیکن مسلمانوں کو کیا ہوا؟ انہوں نے مسجدیں کیوں ویران کر دی؟ ان کے ایمان اتنے کمزور تھے؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ قرآن کریم میں ہر جادو کا توڑ ہے؟ سر ڈر ہر چیز پر حاوی ہو کر عقل سلب کر دیتا ہے۔ یہ سب سیدھے سادے لوگ ہیں، دھوکے فریب سے دور، تو اس طرح کی آفت پر وہ گھبرا کے سب دین دھرم بھول گئے اور ڈر باقی رہ گیا۔ ویٹر نے جواب دیا، ہاں صحیح کہہ رہے ہو، مگر اب ہمیں کچھ تو کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے تو ہمیں وادی میں جگہ جگہ کیمرے لگانے ہوں گے اور دیکھنا ہوگا کہ وہ خونی ہاتھ کہاں سے آتے ہیں اور کدھر جاتے ہیں۔ کیا تم ہمیں وادی کے داخلی اور خارجی راستوں تک رہنمائی کر سکتے ہو تاکہ ہم وہاں پر کیمرہ لگا سکیں؟ ہاں سر، کل دن 11 بجے کے میں آ جاؤں گا۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں آپ لوگوں کو لے چلوں گا۔ آج رات آپ لوگوں کو آرام سے سونے کا وقت دیتا ہوں اور رات کے وقت کمرے کا دروازہ نہیں کھولیے گا، نہ کھڑکی کھولیے گا، کچھ بھی ہو جائے نہ باہر نکلیے گا۔ یہ کہہ کر ویٹر برتن اٹھا کر چلا گیا۔ لوگ خاموشی سے بیٹھ کر سوچوں میں ڈوبے رہے۔ رات سکون سے گزر گئی۔ پہلے تو وہ ڈرتے رہے، مگر آدھی رات تک جب کچھ بھی نہ ہوا تو وہ لوگ آرام سے سو گئے اور دن چڑھے تک سوتے رہے۔ اگلی صبح 11 بجے سے پہلے ویٹر ان کے لیے ناشتہ لے کر آ گیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد ان سب نے اپنا اپنا ضروری سامان اٹھایا اور ویٹر کے ساتھ چل دیے۔ دن کا وقت تھا، مگر خاموشی ایسی چھائی تھی جیسے یہاں پر کوئی زیرو نہیں رہتا۔ گلیوں میں سے گزرتے ہوئے کسی بچے کی رونے کی ہلکی سی آواز آتی تھی تو فوراً اس آواز کا گلا گھونٹ دیا جاتا تھا۔ سارا دن لگا کر انہوں نے وادی کے سارے داخلی اور خارجی راستوں پر کیمرے لگا دیے اور تھک ہار کر واپس ہوٹل آ کر بیٹھ گئے تھے۔ رات کے کھانے کے بعد وہ لوگ تھوڑی دیر باتیں کرتے رہے اور پھر سونے کے لیے لیٹ گئے، مگر جیسے ہی رات کا اندھیرا پھیلا، گلیوں بازاروں میں چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے بہت سارے لوگ مل کر دہائی دے رہے ہوں، بھوک لگی ہے، گوشت دو، پیاس لگی ہے، خون دو۔ ڈر کے مارے وہ تینوں بھی اپنے بستروں میں دبک گئے۔ کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ اٹھ کر کھڑکی پر جا کر ہی دیکھ لیتا۔ صبح 5 بجے تک یہی چلتا رہا اور پھر ایک دم ساری آوازیں آنا بند ہو گئیں اور اتنا سکوت چھا گیا کہ سوئی ہوئی ہر چیز نہ اٹھتی، سوئی بھی گرے تو اس کی بھی آواز آئے۔
اگلے دن ویٹر کے آنے پر ہی ان لوگوں نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ کیا آج بھی کوئی لڑکی غائب ہوئی ہے؟ ندا ویٹر سے مخاطب ہوئی۔ ضرور ہوئی ہوگی میڈم، مگر پچھلے 6 ماہ سے اتنی لڑکیاں غائب ہوئی ہیں کہ اب تو لوگ دن بدن یہ بھی جاننے باہر نہیں نکلتے کہ کس کی لڑکی گئی ہے۔ ندا کا تو گلا خشک ہو گیا تھا سن کر۔ وہ سب ناشتہ زہر مار کر کے ہوٹل سے باہر آئے۔ ویٹر آج بھی ان کے ساتھ تھا۔ سب نے ساتھ مل کے کیمرہ اتارا اور واپس ہوٹل آ کر لیپ ٹاپ پہ ریکارڈنگ چیک کرنے لگے۔ دن کی ریکارڈنگ تو خالی تھی مگر رات کی ریکارڈنگ دیکھنے والی تھی۔ دور سے ایسا لگ رہا تھا جیسے شمالی پہاڑ والی سائڈ سے کوئی کیڑے مکوڑوں کی فوج چلی آ رہی ہو، مگر نزدیک آنے پر پتہ چلا وہ بہت سارے ہاتھ تھے، پنجوں سے کٹے ہوئے، خون سے لدبد، خون آلود ہاتھ جو اپنی انگلیوں کے بل چلتے ہوئے آ رہے تھے، اور جیسے ہی وہ ہاتھ آبادی میں داخل ہوئے عجیب سا شور مچ گیا اور اس کے آگے کیمرہ بند ہو گئے۔ اب یہ تو طے ہو گیا تھا کہ جو کچھ بھی ہے وہ شمالی پہاڑی والی سائڈ پہ ہے۔ اب سوچنا یہ تھا کہ ان کا اگلا لاحہ عمل کیا ہونا چاہیے۔ تینوں نے اگلے دن پہاڑوں میں جانے کا فیصلہ کیا۔ اگلے دن وہ لوگ ویٹر کو لے کے شمالی پہاڑ والی سائڈ پر چلے گئے۔ راستے میں جگہ جگہ تازہ خون اور گوشت کے لوتھڑے نظر آ رہے تھے جو ماحول کو مزید خوفناک بنا رہے تھے، جن سے بچ کر وہ لوگ اپنے ناک پر رومال رکھے پہاڑوں کی طرف داخل ہوئے اور وہاں سارا دن مارے مارے پھرتے رہے، لیکن کہیں سے بھی کوئی سراغ ہاتھ نہیں لگا۔ تھک کر ہوٹل واپس آ گئے۔ ویٹر کے کہنے کے مطابق اب اگلی دفعہ ان پنجوں نے 3 دن کے بعد آنا تھا، سو 2 دن انہوں نے ہوٹل میں بیٹھ کر چینل والوں سے رابطہ کیا، کوشش میں گزارے اور آخر کار ویڈیو ای میل کرنے میں کامیاب ہوئے اور سارے حالات بھی لکھ بھیجے۔ تیسرے دن صبح انہوں نے شمالی پہاڑ میں جا کے ساری وادی میں جگہ جگہ خفیہ کیمرے لگا دیے، ساتھ ساتھ اپنے دل میں قرآن آیت کا ورد بھی کرتے رہے، کیونکہ وہ جانتے تھے یہ جو کچھ بھی ہے یہ کالا جادو ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اس رات پھر سے وہی شور شرابہ شروع ہو گیا اور وہ لوگ اپنے کیمرے میں پڑے سنتے رہے۔ اگلے دن جب وہ لوگ کیمرے لینے گئے تو وہاں کیمروں کی جگہ یہ ان کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے پڑے تھے۔ تمام کے تمام کیمرے توڑ دیے گئے تھے اور یہ کسی غیر انسانی مخلوق کا کام تو بالکل بھی نہیں تھا۔ وہ لوگ بڑی مشکل سے جگہ جگہ بکھرے ہوئے ٹکڑوں میں سے کیمرے کی میموری کارڈ ڈھونڈنے لگے اور ہوٹل واپس آ گئے۔ لگتا ہے کہ وہ لوگ ہمارے بارے میں جان گئے ہیں، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں کچھ کہا کیوں نہیں؟ عادل لیپ ٹاپ آن کرتے ہوئے بولا۔ شاید وہ لوگ ہماری طرف سے خطرہ محسوس نہ کر رہے ہوں۔ ندا بولی، نہیں، اگر خطرہ محسوس نہ کرتے تو کیمرہ نہ توڑتے، بات کچھ اور ہے۔ سارم نے میموری کارڈ لگا کر ویڈیو پلے کرتے ہوئے جواب دیا۔ سارے میموری کارڈز کی ویڈیوز لیپ ٹاپ میں سیو کر کے چلانے پر انہیں کافی کچھ دیکھنے کو ملا تھا۔ سارم نے اپنے چینل کے مالک سے رابطہ کر کے اس کو کسی اچھے عامل دین کو ڈھونڈنے کا بولا جو کالے جادو کا توڑ کر سکے۔ انہوں نے ان سے 2-3 دن کا وقت مانگا۔ ویسے بھی ابھی دوبارہ ان خونی ہاتھوں کے آنے میں 2-3 دن باقی تھے، اس لیے وہ لوگ آرام سے ہوٹل کے کمرے میں بیٹھے رہے۔ تیسرے دن کی شام ان کے ہوٹل کے سامنے بہت سی گاڑیاں آ کے رکی، جن میں کچھ پولیس کی، کچھ میڈیا والوں کی اور کچھ ان کے اپنے چینل والوں کی تھی۔ چینل کا مالک اپنے ساتھ ایک روحانی علم کے ماہر بابا کو لے کر آیا تھا، جن کے ماتھے کا محراب اور چہرے کا نور بتا رہا تھا کہ وہ سچ مچ کے عالم ہے۔ انہوں نے سارم کی زبانی سارے حالات جانے اور ویڈیوز بھی دیکھی، پھر وہ پورے ہوٹل میں پڑھ کر پھونک آئے۔ رات سب لوگ آرام سے اپنے اپنے کمروں میں سوئے اور اگلی صبح پہاڑوں میں جانے کی تیاری کرنے لگے۔ پیر صاحب اپنے 2 مریدوں کے ساتھ سارم اور عادل کو ساتھ لے کر وہاں گئے۔ جس جگہ انہوں نے ویڈیو میں بڑا سا سکون پتھر اپنی جگہ سے کھسکتے اور اندر سے 3 سا دھوؤں کو نکلتے اور بعد ازاں لڑکی کو پکڑ کر اندر لے جاتے دیکھا تھا، پولیس والے دور سے پوزیشن لے کر کھڑے رہے اور سید صاحب پہاڑوں میں پھر کر زیر لب کچھ پڑھتے رہے اور اس پتھر پر نشان لگا دیا
ہوٹل واپس آ کر سب نے اپنی اپنی تیاریاں کی۔ پیر صاحب نے سب کو تعویذ بنا کر دیے، جادو ٹونوں سے محفوظ رہیں۔ شام ڈھلتے ہی سب دھڑکتے دلوں کے ساتھ دوبارہ پہاڑ کی طرف چل دیے۔ پولیس والوں کو ہدایت کر دی گئی کہ وہ لوگ کسی قسم کی مداخلت نہ کریں۔ عادل اور سارم بھی دوسرے صحافیوں کے ساتھ اپنی اپنی جگہ پہ کیمرہ لگا کے بیٹھ گئے۔ صرف بابا جی میدان میں رہ گئے، جو ایک طرف جائے نماز بچھا کے پڑھائی کرنے لگے۔ جیسے جیسے رات ڈھل رہی تھی، سب کے دل ان کے کانوں میں دھڑکتے سنائی دے رہے تھے، اور پھر اچانک پتھر کی گڑگڑاہٹ ہوئی اور 3 ننگے دھڑک لمبے بالوں والے بدھیت سادھو زمین پر غار سے باہر آئے اور چھوٹے سے گڈھے میں آگ جلا کر اس کے کنارے خون کے چراغ جلا کر اونچی آواز میں منتر پڑھنے لگے۔ تھوڑی دیر منتر پڑھنے کے بعد انہیں کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ یکایک وہ لوگ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ اتنے میں بابا جی کی آواز آئی، کسے ڈھونڈ رہے ہو؟ تمہارے وہ شیطانی پنجے اب نہیں آئیں گے۔ اور تو یہ تم ہو مولوی، ہمارے راستے میں آنے کا انجام جانتے ہو نا؟ ان میں سے ایک شیطان استہزائیہ ہنستے ہوئے بولا، اپنے چیلوں کو تو تم بلا نہیں پا رہے، میرا کیا بگاڑو گے؟ بابا جی نے بھی اسی کے انداز میں مسکرا کے جواب دیا، جس پر ان تینوں کے چہرے غصے سے اور بھی مسخ ہو گئے، اور وہ تینوں آگ کے گرد بیٹھ کر اونچی آواز میں منتر پڑھنے لگے۔ ساتھ ساتھ چراغوں میں سے خون میں انگلیاں ڈبو کر آگ میں چھڑکتے، جس سے آگ اور بھڑک اٹھتی۔ بابا جی اطمینان سے بیٹھ کر ان کے کارروائی دیکھ رہے تھے کہ وادی کی طرف سے کوئی لڑکی آتی دکھائی دی، جسے دیکھ کر سب اپنی اپنی جگہ پر ہل گئے۔ وہ ندا تھی، جو جھوم جھوم کر چل رہی تھی، اور اس کے پیچھے پولیس والے اسے پکڑ کر روکنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر وہ نہ جانے کیسی اتنی طاقتور ہو گئی تھی کہ اس نے ان سب کو دھکا دیا اور بھاگ کر اس غار میں اتر گئی، جہاں سے پنڈت باہر نکلے تھے۔ اسے دیکھ کر پنڈت خباثت سے مسکرائے اور بولے، لو مولوی، ہمارا شکار تو خود چل کے آ گیا۔ اتنا کہہ کر تینوں برق رفتاری سے غار کی طرف بڑھے، مگر اتنے میں بجلی سی کوندی اور تینوں دور جا کر گرے۔ بابا جی نے آگے بڑھ کر دم کیا ہوا پانی ان پر چھڑک دیا، جس سے وہ زور زور سے چلانے لگے۔ پانی نے ان کی جلد کو جگہ جگہ سے تیزاب کی طرح جلا دیا تھا، اور ان کے چران دور تک پھیل گئی۔ وہ تینوں ساری اکڑ بھول کر چیخنے چلانے لگے، بابا جی ہمیں معاف کر دو، ہم سے بھول ہو گئی، ہم تو بس ان خونی پنجوں کو بلانے اور غائب کرنے کا عمل جانتے ہیں، باقی تمام لڑکیوں کی عزت خراب کر کے انہیں جادو کیا ہوا مردوں کا گوشت کھلا کر زہریلی بڑے پنڈت بناتے ہیں، اور وہ دونوں نیچے تہہ خانے میں ہیں۔ بابا جی نے پولیس والوں کو انہی حراست میں لینے کا اشارہ کیا اور خود تہہ خانے میں اتر گئے، جہاں جگہ جگہ انسانی گوشت اور آنتڑیاں بکھری ہوئی تھیں اور ناقابل برداشت بو پھیلی ہوئی تھی۔ شاید یہ سب مردار خور تھے۔ بابا جی بے دھڑک نچلی تہہ خانے کی سیڑھیاں اتر گئے، جہاں سے کسی کے ہنسنے کی آواز آ رہی تھی۔ بابا جی منہ میں کچھ پڑتے ہوئے جلدی سے اس کمرے میں پہنچے، جو ایک بہت بڑا ہال نما کمرہ تھا، اور جس کی ساری دیواریں کالے رنگ کی تھیں۔ سامنے کی دیوار کے پاس دیو ہیکل کالی کا بت نصب تھا، جس کے پاؤں کے آگے قربان گاہ بنائی گئی تھی، جو خون سے بھری ہوئی تھی، اور پورے ہال میں گندگی اور خون کی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ بابا جی نے جلدی جلدی میں کچھ پڑھ کر بت کی طرف پھونکا تو بت سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کئی بدروہیں مل کر بین کر رہی ہوں۔ بابا جی ندا کے ہنسنے اور پنڈتوں کے اشلوک پڑھنے کی آوازوں کی سمت کا اندازہ کر کے آگے بڑھے، اور بت کے پاؤں کے پاس بنا ہوا خفیہ لیور کھینچ دیا۔ گڑگڑاہٹ کی آوازیں ابھریں اور بت کے پیچھے چکور سا خانہ بن گیا، جہاں سے تہہ خانے کی سیڑھیاں نظر آنے لگ گئیں۔ بابا جی بے دھڑک سیڑھیاں اتر گئے، جبکہ تینوں پنڈت جو گڑگڑاہٹ کی آواز سن کر منتر چھوڑ سیڑھیوں کی طرف متوجہ ہوئے تھے، گھبرا کر جلدی سے اپنی اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ وہ اتنی جلدی بابا کے اندر پہنچنے کی امید نہیں کر رہے تھے۔ ندا اپنی جگہ پر آرام سے بیٹھی،
ابھی تک ہنس رہی تھی۔ اس کے آگے آگ کا لاوا جل رہا تھا اور اس کے قریب ایک لمبا سا بڑے پھل کا چاقو پڑا ہوا تھا جسے وہ اٹھا کر اس کی دھار پہ ہاتھ پھیر رہی تھی۔ بابا جی کو دیکھ کر تینوں پنڈت بوکھلا گئے اور اونچی آواز میں کوئی منتر پڑھنے لگے، جبکہ بابا جی اپنی پڑھائی مکمل کر کے اب اطمینان سے کھڑے ہو کر مسکراتے نظروں سے ان کی گھبرائی ہوئی شکلیں دیکھ رہے تھے۔ وہ لوگ منتر پڑھنے کے ساتھ اپنے ہاتھ کو گول گول دائروں کی شکل میں گھما رہے تھے، جہاں سے کالا دھواں نکل نکل کر بابا جی کے ارد گرد پھیلنے لگا، مگر وہ مطمئن سے کھڑے تھے، ندا کی طرف دیکھ رہے تھے جو کہ ان سب سے بے نیاز چاقو کی دھار پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ جیسے ہی بابا جی نے ندا کی طرف قدم بڑھائے، ایک پنڈت گرجا وہیں رک جاؤ مولوی، ہمارے کام میں دخل اندازی مت کرو ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا، یہ کہہ کر اس نے اپنی مٹھی بابا جی کی طرف کر کے کھولی تو اس کی انگلیوں سے بجلی نکل کر بابا جی کی طرف لپکی، مگر دھواں کے مرغولے سے ٹکرا کر بجھ گئی، جبکہ بابا جی اطمینان سے کھڑے ہو کے اس دھوئیں کو ملاحظہ کر رہے تھے۔ ان کا اطمینان دیکھ کر ایک پل کے لیے تو اس پنڈت کے چہرے پر گھبراہٹ آئی، مگر دوسرے پل وہ بڑے غور سے اور غرور سے زمین پر پاؤں مار کر بولا، شانگلی چڑیل، اس مورخ کو جلا کر بھسم کر دے۔ زمین پھٹی اور اندر سے چاروں ہاتھوں پاؤں پر چلتی ہوئی گھناؤنی سی عورت باہر نکلی، جس کی ٹھوڑی تک لمبے دانتوں پر سے رال ٹپک رہی تھی۔ سر پر گنتی کے 4 لمبے بال، چہرے پر بغیر گوشت کے اور مڑے ہوئے ہاتھ پاؤں کے ساتھ اچھلتی ہوئی بابا جی کی طرف لپکی، مگر اچانک جیسے کسی نادیدہ دیوار سے ٹکرا کر اچھل کے دور جا گری اور بھیانک آواز میں چلاتی ہوئی دوبارہ سے بھاگی، مگر اس بار اسے کالے دھوئیں سے زور کا کرنٹ لگا جو بابا جی سے ایک فاصلے پر ارد گرد گھوم رہا تھا اور آگے نہیں بڑھ پا رہا تھا۔ اتنے میں کہیں سے بہت سی کالی بلیاں وارد ہوئیں اور چڑیل کے ساتھ مل کر دھوئیں کی طرف بڑھیں۔ دھواں بھی اب سمٹ کر ایک جگہ ہیولے کی شکل میں جمع ہو گیا تھا۔ اب کا منظر اور بھی دل دلا دینے والا تھا۔ بلیاں بڑھتے بڑھتے کتوں کے سائز کی ہو گئی تھیں اور ان کے دانت بھی کتوں کی طرح بڑھ کے باہر نکل آئے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سب بھیانک آوازیں نکالتے ہوئے آپس میں لڑنے لگے۔ پنڈت حیرت سے اپنے چیلوں کو دیکھ رہے تھے جو آپس میں ہی لڑ لڑ کے ختم ہو رہے تھے، جبکہ بابا جی ابھی بھی اطمینان سے کھڑے متبسم نظروں سے ان پنڈتوں کی طرف دیکھ رہے تھے جن کا دھیان ان سے ہٹ گیا تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ندا کے ماتھے پر اپنا دایاں ہاتھ رکھا اور زیر لب کچھ پڑھنے لگے۔ پھر تو جیسے طوفان ہی آ گیا، طرح طرح کے کیڑے مکوڑے زمین سے نکل کر پنڈتوں کی طرف بڑھنے لگے۔ اتنا شور تھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ندا بے ہوش ہو چکی تھی۔ پنڈتوں نے جب دیکھا کہ ان کا عمل خراب ہو گیا ہے اور ان کا ہر وار الٹا پڑ گیا ہے اور اب ان کو کیڑے مکوڑوں سے ان کی موت یقینی ہے، تو وہ بکھلاہٹ میں بولے اور ہتھیار اٹھا کر بابا جی کی طرف لپکے، ہم ہار نہیں مانیں گے مولوی، ہم تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، تم نے ہمارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا۔ اتنا کہہ کر جیسے ہی ان میں سے ایک نے چاقو والا ہاتھ بابا جی پر اٹھایا، تہخانے کی دیواریں گولیوں کی گونج سے لرز اٹھیں۔ پولیس اہلکار تہخانے کی سیڑھیوں پر کھڑے اندھا دھند گولیاں برسا کر ان پنڈتوں کو چھلنی کر چکے تھے اور سارے کیڑے مکوڑے بھاگ کر ان لاشوں کو نوچنے کے لیے ان پر چڑھ دوڑے تھے۔ ایک بہادر اہلکار نے نیچے اتر کر بے ہوش ندا کو اٹھایا اور باہر دوڑ لگا دی۔ باقی سب بھی جلدی سے باہر نکل آئے۔ اندر سے ابھی بھی بھیانک آوازیں آ رہی تھیں۔ بابا جی کی ہدایت پر پولیس اہلکاروں نے ہی تہخانوں میں تیل کے ڈرم لڑکھڑا کر فائر کر دیے، جس کے بعد اندر سے دھماکوں کی آوازوں کے ساتھ پورے پہاڑی وادی لرزنے لگی۔ سب لوگ جلدی وہاں سے آبادی کی طرف روانہ ہو گئے۔ اگلے دن سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا۔ جن کی بچیاں ان شیطانوں کا شکار ہو چکی تھی، ان کا نقصان تو پورا نہیں ہو سکتا تھا، مگر اب وادی والوں نے آئندہ کسی بھی اجنبی کو وادی میں پناہ دینے سے توبہ کر لی تھی۔ ندا کو اپنی گمشدگی کا کچھ یاد نہیں تھا۔
اور نہ کسی نے اسے کچھ بتایا۔ وہ تینوں بھی اپنے چینل کے مالک کے ساتھ واپس اپنے شہر پہنچ گئے تھے اور گھروں میں بیٹھ کر چھٹیاں مناتے ہوئے اگلے کسی ایڈونچر کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ ایک رات کسی احساس کے تحت ندا کی اچانک آنکھ کھل گئی۔ دیکھا تو اس کے پاؤں کی طرف کوئی کالے لباس والی عورت سر جھکائے بیٹھی تھی۔ کون ہو تم؟ ندا کی درشتی سے پوچھنے پر اس نے اپنا جھکا ہوا سر اٹھایا تو اس کی شکل دیکھ کر ندا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ لمبوترے چہرے پر جھریاں پڑی ہوئی، ایک آنکھ کا ڈھیلا باہر لٹک رہا تھا، کان لٹک کر کندھوں پر جھول رہے تھے اور وہ اپنی سانپ جیسی زبان باہر لہرا کر ندا کی طرف دیکھ کر ہنس دی۔ ندا نے بے اختیار چیخنا شروع کر دیا اور جب تک اس کے گھر والے آئے وہ چلا چلا کر بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس کی ماما نے جلدی سے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور جیسے ہی وہ ہوش میں آئی اس سے چلانے کی وجہ پوچھی تو جیسے ہی وہ بتانے لگی اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل کی طرف پڑی جہاں وہ بھیانک عورت شیشے کے سامنے بیٹھی اسی کو دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ اس نے شیشے کی طرف اشارہ کر کے پھر سے چلانا شروع کر دیا۔ اس کی ماما کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کی بیٹی کو ہو کیا گیا ہے، کیونکہ انہیں تو وہاں کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اب تو یہ معمول بن گیا تھا۔ وہ عورت ہر وقت ندا کے آس پاس بھٹکتی رہتی اور ندا چیختی چلاتی چیزیں اٹھا اٹھا کر دیواروں پہ مارتی رہتی۔ وہ نیم پاگل ہو گئی تھی۔ اس کے گھر والے اس کا علاج کروا کر تھک گئے مگر کچھ فرق نہیں پڑا۔ وہ شیطان کی قربانی سے بچ کر واپس آ تو گئی تھی مگر وہ شیطان کا شکار تھی، سو وہ کیسے اپنا شکار چھوڑ سکتا تھا؟ اس لیے اس نے اپنی خاص چیلی ندا کے سر پر مسلط کر دی تھی۔ اب بس شیطان کو اس خاص گھڑی کا انتظار تھا جب وہ ندا کو قربانی کے لیے اٹھا کے لے جاتا، اور جس پر شیطان کی نظر پڑ جائے وہ کہاں سکون پا سکتے۔ بھلا ایسے ہی تو نہیں شیطان مردود سے پناہ مانگنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسے شیطان مردود سے دور رکھے اور ان کے شر سے بچائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ مزید ایسی سچی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔